فرماؤ حضور دی ذات ایسی ہے جتے شریعت ختم ہو جاندی ہے. حضور میڈ ان شریعت محمدیہ، میڈ ان چائنا، جاپان، یو کے نہیں، اس شریعت نو بنان والے آمینہ دے لال نے. تے جیڑا بھائیا بنانا ہے نا اون دا جویں دل کرے بنائی جاوے. اللہ نے چھٹیاں تے اختیارات تے عظمتاں عطا کر چھڑیاں. سونے جنوں چاہنے معافیاں دیتی آ، جنوں چاہنے لازم کیتی آ، فرض کیتی آ. اللہ نے تین عظمتاں عطا فرمائیاں نے. رب تعالیٰ نے فرمایا سونیا دنیا پوری نو دس دے جیڑا تیرا فیصلہ نہ منے او مسلمان نہیں ہو سکتا، او کافر ہو جاندہ ہے. ایک ہندی اختیارات تشریعیہ، دوسری قسم ہے اختیارات تکوینیہ. اختیارات تشریعہ کہندے نے کسے کام نو فرض کر دینا، کسے نو واجب کر دینا، کسے نو مستحب قرار دینا، کسے نو مکروہ کر دینا. تے تکوینیہ کہندے نے ایسے اختیارات نو کہ کسے دی ضرورت پوری کر چھڈنا، کسے دی مشکل کشائی کر دینا، کسے دی مصیبت دور کر دینا، تے کسے مردہ نو زندہ کر دینا. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو یہ دعا قسمہ دے اختیارات عطا فرمائے نے. حضور جیڑا کام سمجھن، جیڑا کام چاہن فرض کر دین، واجب کر دین، مستحب کر دین، مکروہ کر دین، معاف کر دین، فرض کر دین، لازم کر دین، مردیاں نو زندہ فرما دین، ضرورتاں پوریاں کر دین، حاجت روائی کر دین، مشکل کشائی کر دین، تے مصیبتاں دور کر دین. اے ساریاں طاقتاں، اے سارے اختیارات اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائے نے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت دا کہ حضور جو چاہن، جدو چاہن، جویں چاہن، جتھے چاہن حضور کر سکدے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بڑوں مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، تسی اور میں حضور علیہ السلام دے میلاد دی بزم سجا کے بیٹھے ہیں، جس دا انتظام محترم جناب بھائی مرید حسین بٹی صاحب اور عزیزم حافظ احسن حسین جلالی صاحب اور انہوں دے جتنے معاونین نے، منتظمین نے، سب نے مل کے حضور دا اے میلاد بزم سجائی. اللہ ہر ایک نو جزائے خیر عطا فرمائے.
ربیع الاول شریف ختم ہونے والے، ختم ہو گیا تو یا مجھے دے ایک دن اجے رہ گیا، انی فرق ہے۔ اور ربیع الاول شریف دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، حضور دا مقام لوگاں نو دسیا جاندا ہے، حضور دی شان لوگاں نو سنائی جاندی ہے، تاکہ امتی دے دل دے اندر حضور دی محبت پیدا ہو جائے کہ میں امتی اس نبی دا ہاں جنہوں اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر حضور دا میلاد جدوں منائیے نا تو ان دے اندر سستی نہیں کری دی، کنجوسی نہیں کری دی، نہ سننے چ کنجوسی کری دیے تے نہ سنانے چ کنجوسی کری دی۔ جتنی دیر بویے ایکٹنگ ہو بوی دے، اگلے بندے نو جواب دے دے بس تیری گل سن دے پے تے جلے نیند آ جائے اولے مجبور ہو کے محفل چ بان دی لوڑ نہیں ہوندی، اولے اٹھ کے گھر جا کے سو جانا چاہیے۔ مجبوری ہے جو حضور نال پیار نہیں ہوندا، زبردستی حضور نال پیار نہیں ہوندا، اے تے بندے دے دل دا معاملہ ہے۔ جنوں مقدر آڑا ہوئے اللہ انہوں اپنے نبی دا پیار زیادہ عطا فرما چھڑ دے۔ اے اپنے اپنے نصیبان دی گل ہے، مقدران تے بختان دی گل ہے، لہذا مجبوری نہیں، زبردستی نہیں جی۔ جس ٹائم تھک جاؤ نیند آ جائے جا کے ریسٹ کرو، آرام کرو، سو جاؤ، گناہ ہی نہیں ہوندہ۔ لیکن جڑا آدھا گھنٹہ بانا ہے نا وہ انج بانا ہے مینوں بھی پتہ لگتا رہے تسی بیٹھے ہو تو تانوں بھی پتہ لگتا رہے کہ میں کوئی تقریر کرتا پیا۔ جنہ دے سر ننگے نے اپنے سراں تے کوئی ٹوپی رکھ لو، جنہ گوٹے چکے نے یہ تھلے کر لو، بیمار بندہ جڑا وہ اٹھا لوے تو جن اللہ سے دیتی وہ گوٹے تھلے کر لو، بیمار بندہ کو ٹیک شیک لا لوے تو جن اللہ سے دیتی وہ ٹیک چھڑ دے، وہ اگے ہو جاؤ۔ کہ محفلے بیٹھے ہیں نا، میلاد بیٹھے ہیں، حضور دا ذکر سنن والے ہیں جی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، پہلی چیز ادب ہے، ادب ہوئے گا تے اس تو بعد باقی منزلہ نصیب ہوندی ہیں۔ ایک باری پیار نہ بولو نا سبحان اللہ، اس طریقے نال بول دے رویا جے ہوں جی گل سمجھ آوے بول دے رویا جے، مین سمجھ لگے تو آٹے تا گل لپڑ دی پئی ہے تو جلدی اسی چند منٹ حضور دی بارگاہ چ حاضری لگوائیے تو اپنی بات نو ختم کریے۔ محبت نہ بولو گا سبحان اللہ۔ جڑے جم گئے یار دی صورت تے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے، نین آندے نے اکھاں نو، جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے، در یار دا مل کے، در یار دا مل کے بے گئے جو او یار اٹھانے اوکھے نے، در یار دا مل کے بے گئے
جو او یار اٹھانے آکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے آکھے نے جڑے جم گئے یار جدوں ناگ عشق دا ڈس جائے ناگ اے پنجابی سپ نو ناگ آندے جدوں ناگ عشق دا ڈس جائے جدوں دل وچ ماہی وس جائے جدوں ناگ عشق دا دس جائے جدوں دل وچ ماہی وس جائے پھر نیر اکھیں دے پھر نیر اکھیں دے او یارو دنیا تو لکانے آکھے نے پھر نیر اکھیں دے او یارو دنیا تو لکانے آکھے نے جڑے جم گئے یار تے گل منہ نال کہنی سوکھی گل منہ نال کہنی سوکھی پر کر کے نبھانی اوکھی گل منہ نال کہنی سوکھی پر کر کے نبھانی اوکھی ایمان دے دعوے ایک پاسے توجہ ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کوہانے آکھے نے کربلا دا منظر کربلا دا نظارہ ذرا ذہن وچ رکھیا جے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کوہانے آکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے آکھے نے در یار دا ملک میں گئے جو پھر او یار اٹھانے آکھے نے جڑے جم گئے یار اللہ اکبر میرے رب نے قرآن مجید اپنے نبی دیاں بڑیاں نعتاں سنائیاں ایک شان
یہ بھی اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، توجہ ہے؟ بھیا بور ہو کہ میرے سامنے نہ بویا جی، جنہ چون دیاں بانے بولو سبحان اللہ، یہ بول دے رہو تاکہ من پتہ لگتا رہے گل سن دے پہ ہو۔ اللہ نے فرمایا سونیا محبوبہ فلا وربک، تیرے رب دی قسم ہے۔ اللہ اپنے نبی نو فرما رہے ہے محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے۔ اللہ گل بڑی چس والی ہے، اسی سارے آنے ہاں رب دی قسم ہے، میں اپنے رب دی قسم اٹھانا، اپنے رب دی قسم ہے، شان ہے نا آمینہ دلال دی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، رب فرما رہے محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوبہ جنی دیر تک بندے تیرا فیصلہ نہیں نہ منن گے، تینوں اپنے جھگڑیاں دے وچ حاکم نہیں بنان گے، فیصلہ تیرا منن گے نہیں، تیرے کو فیصلہ نہیں کروان گے۔ جے تیرے کو فیصلہ نہ کروایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جڑا محبوبہ تو فیصلہ کر دیتا، پہلی گل اے محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے جے بندے تیرے کو فیصلہ نہیں کروان گے، پھر دوسرا سٹیپ فرمایا جے کروا لین تے تیرا کیتا ہویا فیصلہ نہ منن گے، محبوبہ میں تیرے رب دی قسم اٹھا کے آنا او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، او مسلمان نہیں ہو سکتا جیڑا تیرا کیتا ہویا فیصلہ تسلیم نہ کرے۔ یہ ایت اللہ نے نازل فرمائی، اس ایت کریمہ دے بارے امام بخاری نے، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی تھی۔ آپ فرماندے نے کہ جڑے لوگ سن نا مدینے والے، اہل مدینہ، جیڑا پانی اتردا سی نا پہاڑاں تو پانی اتردا سی، اہل مدینہ اس پانی تو اپنیاں فصلاں یعنی اپنے باغ انہوں سیراب کردے سن، پہاڑاں تو اترن والا پانی ان دے نال پانی اپنے باغاں نو دیندے آئے، مدینہ شریف دے رہن والے۔ پانی دین دے بارے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک انصاری انہاں دا آپس دے اندر نہ جھگڑا ہویا، حضرت زبیر فرمایا با پانی پہلے میں اپنے کھیتاں نو دینا ہے، اس انصاری آکھیا با نہیں پہلے واری میری ہے۔ آجے نار دے گوادی بندے راندے نے نا انہوں نے پتہ ہے واریاں کی ہوندیاں، وہ واریاں نال پانی بن دے تے کدی کدی واریاں تے جٹ لڑ بھی بوندے، ایک کئیاں کواڑیاں بھی کاٹ لے ہوندے، پر میری واری تو پہلے پانی بندا پہ۔ حضرت زبیر نے فرمایا پانی پہلے میں بننا، اس انصاری آکھے نہیں پانی پہلے میں لانا ہے۔ جھگڑا ہو گیا تو دو میں فیصلہ کروان آستے حضور کو ٹول گئے۔ گال میری سمجھ ہوندی بھی کوئی نہ جی سمجھ ہوندی بھی ہے تو ویکھو بھی میرے لوں تے گال لوں دھیان نہ سنو۔ حضور کو فیصلہ لے کے چلے گئے، یا رسول اللہ فیصلہ کرو، زبیر آندہ ہے پانی پہلے میں لانا ہے تے انصاری آندہ ہے پانی پہلے میں لانا ہے۔ حضور نے فرمایا جڑو پانی پہاڑاں تو اتر دے نا تے پہلے کھیت آندہ ہے حضرت زبیر دا، جدو تسی پانی لاندے ہو اپنے پیٹر یا موٹر تو تے تواڈی کٹھا پانی لانا ہوئے تو تسی یہ کر دیو پہلے پانی پہلے کلے نو
اس تو اگے اگلے کلے نو، اس تو اگے اگلے کلے نو، انج تے نہ کر دے پہلے پانی آخری کلے نو تے مڑ پانی پہلے کلے، انج تے نہ کر دے، ترتیب نال جانا ہے۔ جدو منجن پانی لانا ہے تو واری نال پہلے جڑا پہلا قلعہ آیا انہوں پانی لانا ہے، مڑ دوجے نو، مڑ تریجے نو، مڑ چوتھے نو، اگر منہ میں کھول چھڑنے نے موٹر چل دی رہے پانی آپ پہ لگنا رہے۔ حضور پاک نے فرمایا زبیر تیرا کھیت ہوندہ ہے پہلے، تیرا کھیت پہلے ہوندہ ہے تے تو پانی پہلے لا لے، تے جدوں پانی لا لے نا اپنے کھیت نو، اپنے باغ نو، تے اپنے باغ والے جڑا بننا ہے نا ان دا منہ کھول چھڈیں، اگے انصاری دا قلعہ ہے اونوں پانی لگ جائے۔ توجہ ہے، حضور پاک فیصلہ فرما رہے ہیں، با اے زبیر تیرا کھیت پہلے ہوندہ ہے، تیرا باغ پہلے ہوندہ ہے، تو پانی پہلے لا، جلے تیرا باغ جاوے پیچھے پانی لگ جائے پھر ان دا منہ اگلے قلعے کھول دیویں جڑا اس بیلی دا قلعہ ہے، مڑ پانی ادھے لگ جائے گا، تے اپنی واری پوری کر کے اگلے دے قلعے وال منہ کھول چھڈے بندہ، تے اے بھی نیکی ہوندی ہے۔ بندہ آپ گھر بیٹھا ہے تے دوجے پانی لایا ہے، وہ سمجھدا ہے میرا پورا ہو گیا، وہ اگلے دے قلعے نو لا چھڑدا ہے، تے اے بھی ہے تے نیکی احسان ہے۔ بندہ گھر بیٹھا ہے تے اون دا فصل ہوندی پانی لگا کھلوتا ہے۔ حضور نے فیصلہ فرما دیتا، جیڑا اسی نا نال انصاری او ساکھیا اے فیصلہ میں نہیں مندا، او ساکھیا میں فیصلہ نہیں مندا، ان دے منہ چ ایک جملہ نکلیا، او ساکھیا حضرت زبیر اے رشتے وچ لگدے نے حضور دے پھپھی دے پتر، اے رشتے وچ نبی پاک دے پھپھی دے پتر نے حضرت زبیر، تے او انصاری آکھیا با تواڈے پھپھی دے پتر نے اس واسطے تساں فیصلہ انہاں دے حق کے دے چھڈیا ہے تے میں تواڈا فیصلہ نہیں مندا۔ جدو ایسے جملہ بولیا نا تے آمینہ دے لال نے فرمایا زبیر اپنے کھیت نو پانی لا لے، پانی لا کے تو مڑ پانی بند کر چھڈی۔ اس موقع تے میرے اللہ نے اے آیت نازل فرمائی، توجہ ہے، اس موقع تے میرے رب نے اے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سنیا دنیا پوری نو دس دے جیڑا تیرا فیصلہ نہ منے او مسلمان نہیں ہو سکتا، او کافر ہو جاندہ ہے۔ جس کلمہ پڑھے مسلمان ہو سکتا ہے، جس کلمہ پڑھے تو پھر نبی دے کیتے ہوئے فیصلے دلو مننے، فی انفسہم حرجا مما، ان دے دلو مننے کوئی رکاوٹ نہ ہوئے، دلو مننے نبی دا کیتا ہویا فیصلہ پھر ہوندہ ہے مسلمان، تے جڑا نبی دے کیتے ہوئے فیصلے تے کرے اعتراض نہ مننے وہ مسلمان راندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے رب نے آیت نازل فرمائی۔ حضور دیاں شاناں میں جو ایک شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو اختیارات عطا فرمائے، اختیارات، اختیارات دیاں دو قسمہ ہوندیاں، اختیار دینا ان دیاں دو قسمہ، ایک ہوندی ہے اختیارات تشریعیہ، دوسری قسم ہے اختیارات تکوینیہ۔ اختیارات تشریعہ کہندے نے کسے کام نو فرض کر دینا، کسے نو واجب کر دینا، کسے نو مستحب قرار دینا، کسے نو مکروہ کر دینا، تے تکوینیہ کہندے نے ایسے اختیارات نو کہ کسے دی ضرورت پوری کر چھڈنا، کسے دی مشکل کشائی کر دینا، کسے دی مصیبت دور کر دینا، تے کسے مردہ نو زندہ کر دینا۔ اہل سنت و جماعت عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو
یہ دعا قسمہ دے اختیارات عطا فرمائے نے۔ حضور جیڑا کام سمجھن، جیڑا کام چاہن فرض کر دین، واجب کر دین، مستحب کر دین، مکروہ کر دین، معاف کر دین، فرض کر دین، لازم کر دین، مردیاں نو زندہ فرما دین، ضرورتاں پوریاں کر دین، حاجت روائی کر دین، مشکل کشائی کر دین تے مصیبتاں دور کر دین۔ اے ساری طاقتاں، اے سارے اختیارات اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمائے نے۔ اے عقیدہ اہل سنت دا کہ حضور جو چاہن، جدو چاہن، جویں چاہن، جتھے چاہن حضور کر سکدے نے۔ اگیا میرے تو پہلے ساڈے حافظ صاحب علی حسن صاحب آپ فرما رہے ہیں نا با شریعت ختم ہے تجھ پر، حضور دے بارے تے گل اے میں بھی بیان کردہ پیا، ما حضور دی ذات ایسی ہے جتے شریعت ختم ہو جاندی ہے۔ حضور میڈ ان شریعت محمدیہ، میڈ ان چائنا، جاپان، یوکے نہیں، اس شریعت نو بنان والے آمینہ دے لال نے۔ تے جیڑا بھائیا بنانا ہے نا اون دا جویں دل کرے بنائی جاوے۔ حضور نے، اللہ نے چھٹیاں تے اختیارات تے عظمتاں عطا کر چھڑیاں۔ سونے جنوں چاہنے معافیاں دیتی آ، جنوں چاہنے لازم کیتی آ، فرض کیتی آ، اللہ نے تین عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ توجہ ہے۔ امام مسند بن احمد، ہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ دی مسند دے اندر یہ روایت لکھی ہے، حضور تشریف فرمانے ایک بندہ آ گیا، ہو سکیا کملی آڑیا کلمہ پڑھنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، میری شرط ہے میں نمازاں 2 پڑھنی ہیں۔ توجہ ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا ہے، شرط ہے میری کہ میں نمازاں 2 پڑھنی ہیں، ترائے نمازاں میں کوئی نہیں پڑھنی ہیں۔ حضور نے ان ساڑھنے کو بندہ آکھے نا، کو بندہ اس دور ہے مجدد ہے، مفکر ہے، محدث ہے، مفتی ہے، عالم ہے، چودھری ہے، وڈیرہ ہے، کوئی کسے نو نماز دی چھٹی دے سکدا۔ حضور کو آیا بندہ کملی آڑیا کلمہ پڑھنا ہے، نمازاں 2 پڑھنی ہیں۔ حضور نے فرمایا کسے اور نو اجازت اے نہیں، تو 2 پڑھدا رہی، اللہ تینوں ترائے معاف کر چھڑی ہیں۔ اے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر لکھیا ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت براء بن عازم، اے جڑی روایت میں پڑھن لگا ہے اے متفقن علیہ، یعنی بخاری اچ بھی ہے تو مسلم اچ بھی ہے۔ حضرت براء بن عازم فرماندے نے میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قربانی کی تھی عید دی نماز تو پہلے، قربانی کی تھی عید دی نماز تو، قربانی کی تھی عید دی نماز تو، تے پھر بعد اس پتہ لگا جیڑا عید دی نماز تو پہلے قربانی کردہ ہے ان دی قربانی کوئی نہیں ہوندی، ان دی قربانی ہوندی۔ حضور دی بارگاہ ٹر گئے، یا رسول اللہ عید دی نماز تو پہلے قربانی کریے تو ہوندی نہیں، تے میں تے پتہ کوئی نہ آیا، میں قربانی کر چھڑیے، ہون میری تو قربانی ہوئی کوئی نہیں، ہون میرے کو اور جانور بھی کوئی نہیں جیڑا میں دوبارہ قربانی کر لواں۔ ایک بکری دا بچہ ہے 6 مہینیاں دا، 6 مہینیاں دا ایک بکری دا بچہ ہے گھر دے اندر، اور کوئی جانور نہیں جن دی میں قربانی کر لواں۔ تے آمینہ دے لال نے فرمایا اے ابو بردہ آج تو لے کے قیامت تک کسے بندے آستے جائز نہیں
وہ بکری یا بکرا سال عمر نہ ہوئے تو قربانی کرے جھندی بکری دے واسطے بکرے واسطے ضروری ہے کہ سال عمر ہوئے تو قربانی تا ہوندی ہے فرمایا ابو بردہ تیرے گھر بچہ ہے بکری دا 6 مہینے آندا تو انہی ذبح کر دے اللہ تیری قربانی قبول فرما لے گا اے اور کسے نو چھٹی لبھی حضور نے چھٹی دیتی ہے کیوں حضور مختار کل نے جی میں چاہ نامینہ دے لال فرما سکدے نے تے میرا رب قبول بھی فرما لیندے سامعین کرام تائیں دے شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا تے آپ فرما دینے آپ فرما دینے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے اللہ اکبر کبیرہ سامعین کرام نبی نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے نے شہادت دا جام نوش کر لے آئے میرا پاک نبی نے فرمایا اے اسماء بنت امیس صرف 3 دن سوگ منا لے صرف 3 دن سوگ کر لے ان دے تو بعد جو مرضی کر لوی یاد رکھیا جے میرے اللہ نے بندہ مر جاوے ان دی بیوی واسطے حکم فرمایا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت بندہ مر جائے نا تے ان دی بیوی آستے حکم ہے 4 مہینے تے 10 دن سوگ کرنا ہے ان دی بیوی جندہ خامد مر جائے 4 مہینے تے 10 دن سوگ کرنا ہے لیکن حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا
جدو آپ دا خامد حضرت جعفر تیار شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا اسماء تو ترائے دن ہی سو کر لویں تے اللہ باقی معاف کر چھڑے گا۔ اے اختیار ہے حضور نو کہ آپ معاف کر سکتے نے جنوں چاہن، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اللہ نے فرمایا بندہ مر جاوے 4 مہینے تے 10 دن بیوی سو کرنا ہے۔ آمینہ دلال نے حضرت اسماء نو 3 دنوں تو بعد باقی سوگ معاف کر چھڑیا ہے۔ اے شان پاک نبی علیہ السلام دی مسلمانوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو حضور دے صدقے شان ملی ہے۔ آمینہ دلال نے ایک پینڈو دے کولو ایک عرابی دے کولو گھوڑا خریدیا ہے۔ جدو گھوڑا خرید لیا ہے او عرابی گھوڑا ویچ کے مکر گیا ہے، گھوڑا ویچ کے انکار کر دیتا ہے، مکر گیا ہے۔ وہ کہندا ہے اے مدینے والے نبی پاک علیہ السلام نو او عرابی کہندا ہے میں تے گھوڑا توانو ویچیا ہی کوئی نہیں، جے ویچیا ہے تے کوئی گواہ لے کے آؤ، جے میں گھوڑا ویچیا ہے تے کوئی گواہ پیش کرو۔ مسلمانوں، آمینہ دلال نے جدو سودا کیتا ہے اس وقت تریجا بندہ کول کوئی نہیں، ایک آمینہ دلال نے ایک کو عرابی پینڈو گھوڑا ویچن آڑا ہے، سودا ہو گیا ہے، عرابی نے گھوڑا ویچ دیتا ہے، پاک نبی نے گھوڑا خرید لیا ہے۔ بعد دے اندر ہے وہ عرابی مکر گیا ہے، اپنی گل تو انکار کر دیتا ہے، کہندہ ہے جے میں گھوڑا ویچیا تے گواہ پیش کرو، کوئی گواہی ہے تے لے آو ہے۔ آمینہ دلال تشریف فرمانے لوگ گزر دے پہنے، لوگ گزر دے پہنے، لوگاں دا گزر ہوندا ہے، لوگ ویندے نے اے عرابی مکر گیا ہے، پاک نبی تو انکار کر رہا ہے، لوگ کہندے نے اے تو ہلاک ہوئے تباہ و برباد ہوئے۔ آمینہ دلال جھوٹ نہیں بول سکتے، جے آپ فرما رہے نے پھر تو گھوڑا ویچیا ہے انکار کیوں کردہ پیا ہے؟ کوئی گواہی نہیں دے رہا، وجہ کی ہے اس وقت تیسرا بندہ کول کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ آئے نے، حضرت خزیمہ آئے نے، حضرت خزیمہ آئے نے، جدو تکیا ہے عرابی انکار کردہ پیا ہے، پینڈو انکار کردہ پیا ہے، اپنی گل تو مکردہ پیا ہے۔ حضرت خزیمہ کہندے نے اے عرابی تو کہنے پاک نبی نو گواہی دینے، میں گواہی دینا وہاں، تو گھوڑا بیچیا ہے، پاک نبی نے گھوڑا خریدیا ہے۔ جدو حضرت خزیمہ نے گواہی دیتی ہے، آمینہ دلال نے فرمایا خزیمہ جدو ساڈا سودا تے ہویا ہے، تو تے خزیمہ اس وقت موجود ہی کوئی نہ ہے، تو پھر گواہی کیوں دیندہ پیا ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کر دینے مدینے والے تیرے آنکھیں لگ کے رب نو منیا ہے، اے مدینے والے تساں کیا ہے اللہ ایک کے اسی مان لیا ہے، تساں کیا ہے جنت ہے اسی مان لیا ہے، تساں فرمایا دوزخ ہے اسی تسلیم کیتا ہے، تساں فرمایا لوح قلم موجود نے اسی مان لیا ہے۔ اے آمین
آمینہ دلال تسا فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں اسا من لے آئے تسا کیا ہے حوض کوثر موجود ہے اسی من لے آئے تسا فرمایا ہے جیڑا چنگا کام کرے گا جنت ملے گی اسی من لے آئے تسا فرمایا ہے اسی معراج تے گئے آئے سونیا مدینے والے تسی مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے ہو مسجد اقصی تو آسمانہ تے گئے ہو کچھ ویکھیا نہیں تسا آکھیا ہے اسی مان لیا ہے اے جملہ سمجھ آیا تے لازمی بولیا جے حضرت خزیمہ عرض کر دینے اے مدینے والے تیرے آکھن تے آسمانہ دیا خبرہ مننی بیٹھے آسمانہ دیا خبرہ من لیا نے زمین دیا خبرہ من لیا نے سونیا جے تیرے آکھن دیا آسمانی خبرہ میں من لیا اس زمین دیا خبرہ میں من لیا نے پھر اس انصاری اس عربی دے سامنے کیوں نہ مننا کہ تسا گھوڑا خریدیا ہے اس گھوڑا بیچیا ہے سونیا جے تیری گل آسمان والی من سکنے پھر میں یہ بھی کہہ سکنا وا تسی سچے ہو پینڈو جھوٹا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ سودا ہویا ہے حضرت خزیمہ کول کوئی نہیں لیکن گواہی دے دیتی ہے سونیا تسی سچے ہو آمینہ دلال نے انعام عطا فرمایا ہے فرمایا اے خزیمہ قیامت تک میرے اللہ دا حکم باقی ہے میرے اللہ فرمانا ہے زوئی عدل منکم زوئی عدل منکم واشہدو میرے اللہ دا حکم باقی ہے اے خزیمہ قیامت تک اللہ نے اصول بنا چھڑیا ہے ہر کام واسطے دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے قرآن دا حکم ہے دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے اے خزیمہ تو میری گواہی دیتی ہے میں محمد تینو اجازت دینا ہے قیامت تک ہر دو بندیاں دی گواہی مننی جاوے گی تیری کلے دی دو دے برابر گواہی مننی جاوے گی قیامت تک ہر بندے دو گواہی دیں گے تو مننی جائے گی خزیمہ تیری کلے دی گواہی دو دے برابر میں محمد نے کیتی ہے جتھے بھی تو کلا گواہی دے گا دو دے برابر ہر بندہ تسلیم کرے گا میں کیا وجہ کی ہے اے شانہ کنے لبیاں نے اے مقام کنے ملیا ہے حضرت برا نے سونے دی انگوٹھی پہنی ہے حضرت امام محمد بن مالک فرما دینے اے برا سونا بندے واسطے حرام ہے تسا سونے دی انگوٹھی پہنی ہے حضرت برا فرما دینے اے مدینے والے ہو اے میرے سنگیاں ہو میں پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں پاک نبی نے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں کسے دے حصے وچ اٹھا رہا ہے کسے دے حصے وچ گھوڑا آ رہا ہے کسے نو سامان دے رہے ہیں میں حاضر آئے پاک نبی نے اپنی نظرہ اٹھائیاں نے آپ دے سامنے صرف سونے دی انگوٹھی بچ گئی ہے پاک نبی نے نظرہ اٹھائیاں نے پھر نظرہ جھکا لیاں نے پھر نظرہ اٹھائیاں نے پھر نظرہ جھکا لیاں نے تیسری باری پاک نبی نے نظرہ اٹھائیاں نے فرمایا برایا جا اے برایا جا پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت برا بیٹھے نے پاک نبی نے بازو پکڑیا ہے حضرت برا نو انگوٹھی پہنائی ہے
سونے دی انگوٹھی پہنائیے پاک نبی نے فرمایا اے برا پوری دنیا دے قیامت تک ہونے والے مرداں تے سونا حرام ہے اے برا جنوں اللہ پہناوے جنوں اللہ دا نبی پہناوے اے برا انہوں سونا پہن لینا چاہیے ہے کیونکہ تینوں اللہ نے پہنایا ہے آمینہ دے لال نے بنایا ہے اے پاک نبی نو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے جو چاندے نے فرض کر دیندے نے جو چاند مستحب کر دیندے نے جن دے تو چاند منع کر دیندے نے اے آمینہ دے لال دا مقام ہے تائیں تے اللہ حضرت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا فرما دینے زمین و زمان آخری جملے نے میرے نال مل کے پڑھ لو زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے اے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اگر انج نہیں تے سوکھے جملیاں دے اندر اسی دنیا والے حضور دے صدقے جو ملے آئے اسی انج بھی کہہ سکنے آئے اسی مدینے والے دی عظمتاں انج بھی بیان کر سکنے آئے پاک نبی دا نام انج بھی لے سکنے آئے کرم بنے کے سونا جے آیا نہ ہوندہ آخری جملے نے تے جنہوں دے نے میرے نال مل کے پڑھ لو کرم بنے کے سونا جے نہ ہوندہ کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندہ کسے دا وی دل مسکرایا سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دیندی سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے آقا جنہاں نوں ہوندا ہے باواز بلند جے آقا دا سایہ نہ ہوندا جے آقا وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين جے آقا دی رحمت دا سایہ جے آقا دی رحمت دا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جے آقا دی رحمت دا آواز بلند آخری جملے ذرا رونق بنا دے وہ جے آقا یا اللہ جڑے بولنے نہ تے رحمتہ نازل فرما دے جے آقا سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دین دی سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دین دی جے آقا دی رحمت دا سایہ جے آقا دی رحمت دا سایہ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما جے آقا دی رحمت دا سایہ جے آقا کیا کہنے تو آڈے ذوق تے اللہ بولنے والوں سلامت رکھے جے آقا دی رحمت دا سایہ پہلیا امتاں گناہ کر دیا نے شکلاں بدل جاندیاں نے اس امت دیا شکلاں نہیں تبدیل ہو یہاں وجہ کیے میرا اللہ فرمانا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم مطلب یہ بننا ہے جے آقا اللہ فرماتا ہے سونے مدینے والے تیری امت دیا شکلہ تبدیل نہیں کرنیاں وجہ کیے کیونکہ تو انہاں دے وچ رہنا ہے میں کیا جس نبی دا صدقہ ساریاں تے میریاں شکلہ محفوظ نے شکلہ تبدیل نہیں ہویاں پہلیاں امتاں بندر بن گئیاں نے خنزیر بن گئیاں نے اس امت دیا شکلہ نہیں بدلیاں وجہ کیے جے آقا دی رحمت دا سایہ جے آقا دی رحمت دا کرم بنے کے سونا جے آیا نہ ہوندا کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دین دی جے آقا دی رحمت دا سایہ
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من سایہ نہاندا جی آقا حضرت ابو بردہ دی قربانی 6 مہینیاں دی قبول نہ ہوندی حضرت برانو سونا پہنن دی اجازت نہ ملدی حضرت اسماء دا سوگ 3 دناں وچ نہ ہوندا مسلمانوں صحابی نو 2 نمازاں پڑھ کے 3 دی چھٹی نہ ملدی وجہ کی ہے جے آقا دی رحمت دا نہاندا جے آقا دی رحمت دا نہاندا جے آقا انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما میرا اللہ فرماندا ہے اے دنیا والے ہوئے جدوں گناہ کر لو زیادتی کر لو اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے نبی دے در تے چلا جاوے آجے جے میرے نبی نے حاضری قبول کر لئی میں رب تواڈے گناہ معاف کر دیواں گا میں عرض کرنا مولا اے گناہ تیرے نبی دے در تے جایا کیوں معاف ہو جانے نے وجہ کی ہے تے ایک کو جواب مل دے جے آقا دی رحمت دا سایہ نہاندا جے آقا آج ایڈے آزادانہ طور تے بہ کے تسی محفلاں کر رہے ہو کوئی روکن والا نہیں کوئی ٹوکن والا نہیں میں کیا وجہ کی ہے اے تے کافر یہ کام کرن نہیں دیندے نبی دا صدقہ ملک نہیں ملیا ہے نبی دا صدقہ وطن نہیں ملیا ہے نبی دا صدقہ جانا بھی ملیا نے اے سارا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے بلکہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی دے بارے فرمایا اپنے کلیم اللہ موسیٰ نو اے پیارے موسیٰ جے میں اپنے نبی محمد نو پیدا نہ کرنا ہوں میں دنیا نو پیدا نہیں سی کرنا ایک کائنات اللہ نے اپنے نبی دا صدقہ پیدا فرمائیے پھر اسی کیوں نہ کیے جی آقا دا سایہ آج اللہ فرماندہ اِنَّا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر اللہ فرماتا ہے اے لیلۃ القدر اے قدر دی رات 1000 مہینے ایک پاسے 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں اس ایک رات دے اندر کیتی ہوئی عبادت افضل ہے میں عرض کیتی مولا 1000 مہینے ایک پاسے ایک رات اے رات 1000 مہینیاں تو افضل ہے وجہ کی ہے ایک کو جواب ملدا ہے اے دنیا والیو تانوں رمضان بھی ملے تے نبی دا صدقہ تانوں قرآن ملے نبی دا صدقہ تانوں رحمان ملے نبی دا صدقہ تانوں لیلۃ القدر ملی نبی دا صدقہ پھر اسی کیوں نہ کیے اے لیلۃ القدر کیوں ملی
یہ جی آقا دی رحمت دا سایہ سانو گناواں دی دھوپ ساڑ دیندی جی آقا دی رحمت دا سایہ اللہ اکبر اللہ تہاڈی محفل قبول فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے اے کوئی حضور دے میلاد دا صدقہ ہے جی کہ میں پورے 55 منٹ تہاڈے سپیکر تے تقریر کر چھڈی اے میلاد دی برکت ہے ورنہ ہون جویں دیاں خوراکاں مل رہیاں نے نا سانوں اے مولویاں نو یا جتنے بھی سپیکر تے پڑھن والے نے اے انہاں نو سپیکر ہی لے کے ٹردا ہے ورنہ چوتھا جملہ پڑھن تے گلا خراب ہو جائے اگے بابے ہوندے ہے سپیکر تو بغیر پنڈ چ اذان پڑھن تے دوجے پنڈ بھی آواز جاندی ہے ہون نہ خوراکاں تے نہ او آوازاں ہون سپیکر والےاں دا بڑا ہوے جنہ بنا چھڈیا ہے او بندے نو سہارا دتی رکھدا ہے تے بندہ اگے رل کے آ رہندا ہے تے اونا اس سپیکر نے بندے دا گڑا بھی بچا لیا ہے اس بندے دیاں آندراں بھی ہلن جلن تو بچا لیاں نے ورنہ اونج جے اتنا زور لانا پہ جاوے اے ہون دے بندیاں دے واسطہ کام نہیں تے میں سمجھنا بھائی نبی دے میلاد دی برکت ہے میں سپیکر تے 55 منٹ تقریر کر چھڈی جی اللہ تہاڈی محفل قبول فرمائے تے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ سان نبی دا عشق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو حضور دی عظمتہ شانہ مقام و مرتبہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین